کنزا، امی جی نے کتنی بار منع کیا ہے کہ کسی اجنبی سے چیز لے کر نہیں کھاتے؟ لیکن بھائی وہ آنٹی اتنی اچھی تھی اور آپ نے دیکھا نا کہ وہ کتنا اصرار کر رہی تھی. مجھے اچھا نہیں لگا ان کو منع کرنا. ارے بچوں، کیا بات ہو گئی؟ ابراہیم بیٹا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نانو جی، آپ ہی کنزا کو سمجھائیں نا. کیا ہوا کنزا؟ گڑیا پوری بات بتاؤ مجھے. وہ بات دراصل یہ ہے کہ آج جب ہم اسکول سے واپس آ رہے تھے نا تو ایک آنٹی نے ہمیں کینڈیز دینے کی کوشش کی. میں لینے لگی تھی تو بھائی نے منع کر دیا. نانو جی، مجھے پتا ہے کہ ہمیں اجنبی شخص سے کچھ نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ آنٹی بہت اچھی تھی. انہوں نے میرے سر پر پیار بھی دیا تھا. اچھا، تو یہ بات ہے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. کہانی؟ واہ، کتنا مزہ آئے گا، ہے نا بھائی؟ میں جلدی سے بلال، کائنات اور فاتحہ کو بھی بلا لاتا ہوں. چلو آ جاؤ بچوں. کہانی کچھ ایسے ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، جنگل کے پاس ایک پیاری سی چھوٹی سی لڑکی اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی. وہ ہر وقت ایک لال ٹوپی پہنے ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی. یہ اس کی پسندیدہ ٹوپی تھی جو اس کی نانوں نے اس کو خود بنا کر دی تھی. اس ٹوپی کی وجہ سے سب اس کو پیار سے لال پری کہتے تھے. ایک دن کی بات ہے، لال پری بیٹا ادھر آؤ. جی امی، آپ کا کوئی کام ہے؟ تمہاری نانی سخت بیمار پڑی ہیں، تم ان کے لیے کھانا لے جاؤ اور یاد رکھو سیدھا نانی کے گھر جانا، ادھر ادھر مت نکل جانا. ٹھیک ہے، میں لے آتی ہوں. نانی کا گھر جنگل کے دوسرے سرے تھا. لال پری ہر چیز سے بے خبر اچھلتے کودتے جنگل سے گزر رہی تھی، جبکہ ایک بھیڑیا دور کھڑا اس کو کھانے کے منصوبے بنا رہا تھا. بھیڑیے نے ننھے لال پری کو دیکھ کر سوچا، ہائے، اس لڑکی کا گوشت کتنے مزے کا ہوگا. میرے منہ میں تو اب سے پانی آ رہا ہے، لیکن مجھے ہوشیاری سے کام لینا ہوگا. کہیں یہ شور مچا کر کسی کو بلا نہ لے. صبح بخیر لڑکی، اس خوبصورت دن میں تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنی نانوں کو کھانا دینے جا رہی ہوں، وہ بہت بیمار ہے. اچھا، تو کہاں رہتی ہے تمہاری نانی؟ یہ جنگل آگے میری نانی کا گھر ہے. یہ تو اچھا ہی ہو گیا، آج تو میری عید ہے. عید ایک کے بجائے دو شکار. اس بوڑھی نانی کو بعد میں کھاؤں گا، پہلے اس لڑکی کا تو کچھ کر لوں. دیکھو ہر طرف کتنے خوبصورت پھول ہیں. میرا خیال ہے تمہاری نانی ان پھولوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی. ہاں، یہ تو بہت اچھی بات کر دی آپ نے. میری نانوں کو پھول بہت اچھے لگتے ہیں، ان کو دیکھ کے شاید وہ خوش ہو جائے. ابھی میں سے پیارے پیارے پھول چنتی ہوں.
ये अच्छा मौका है, मैं जल्दी से जाकर इस नानी को ठिकाने लगाता हूँ ताकि बाद में इसको आराम से खा सकूं। नानो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। और नाना की आँखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। हाँ बेटा, वो इसलिए ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। आपके हाथ इतने बड़े हो गए हैं। वो इसलिए ताकि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। नानो, आपके अपने दांत तो देखे, इतने बड़े और नकीले हो गए हैं। तो इसलिए ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। हाँ, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लाल परी की चीख की आवाज पास से गुजरते एक बहादुर लकड़हारे ने सुनी और मदद के लिए घर में दौड़ता हुआ आ गया। एक भेड़िए को नन्ही लड़की पर हमला करते देखकर इसने अपने कुल्हाड़े से भेड़िए को जख्मी कर दिया और इसको मार भगाया। हाय हाय, मैं तो गया यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। मैं आज जब यहाँ ना आते तो ये मुझे खा जाता। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बस अपनी नानों को खाना देने। अंकल, वो तो नानों को खा गया। ओ, ये तो लगता अलमारी में से आवाज आ रही है। शायद पेड़िए ने नानी को अलमारी में ना छुपाया हो। ओह, चलो चलकर देखते हैं। नानो, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। उस कमबख्त भेड़िए ने मुझे अलमारी में बंद कर दिया था। अच्छा तो मैं चलता हूँ नानी अम्मा, दुआ कीजिएगा। आप दोनों भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बहादुर लकड़हारे, तुमने मेरी और लाल परी की जान बचाई। नानू, आए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। और ये फूल भी, ये वाले आपको पसंद है ना? तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि हमें राह चलते अजनबी लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही उनसे कुछ लेकर खाना चाहिए, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी जल्दी जाके अब अपना होमवर्क शुरू करो।